ابتدائی سوال حضرت حیدرآباد میں جو مشائخین ہیں اور بہت سارے مجاور ہیں اور سجادہ نشین ہیں، عام طور سے ایک تو کم علم ہے، دوسرا یہ کہ وہی عوام کو ذہن دیتے ہیں، اپنے مریدین کو ذہن دیتے ہیں کہ جو شیعہ رافضی ہیں وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو علم بٹھاتے ہیں یا بی کا علم لے کر جاتے ہیں تو وہ علم دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا کہ بی کے علم کی تعظیم کرنا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں کر کے عوام اہل سنت کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور اگر ہم یہاں سے جواب دیں تو کہا جاتا ہے یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ تو تھوڑا سا تفصیل جواب ارشاد فرما دیں۔ ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ اسلام کی بنیاد میں سرکار نے دو چیزوں کو بتایا، فرمایا حب اصحاب النبی و حب آل بیت۔ اسلام کی بنیاد میں دو چیزیں ہیں، سارے صحابہ سے پیار اور سارے اہل بیت سے محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ یہ میرے نبی کی حدیث پاک ہے، بہت ساری تفصیل ہے میرے پاس الحمدللہ، اس وقت ذہن میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں۔ تو پہلی بات اب یہ سمجھیے کہ حضرت علی کے دور میں حضرت عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کا جو حکم اور فیصل بنایا گیا تھا تو اختلاف ہوا تھا وہاں۔ تو اختلاف میں 3 گروہ نکلے تھے۔ کتنے؟ کچھ نے حضرات اہل بیت سے نفرت کی، کچھ نے حضرات صحابہ سے نفرت کی، کچھ نے دونوں سے نفرت کی۔ تو جنہوں نے دونوں سے نفرت کی ان کو خارجی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اہل بیت سے نفرت کی ان کو ناصبی کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے صحابہ سے نفرت کی ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ ہمیں بتائیے آپ کیا ہمیں اہل بیت کا گستاخ مانتے ہیں؟ العیاذ باللہ۔ ہماری کسی بات سے رات سے لے کے اب تک میری جتنی گفتگو ہوئی ہے، مجھے آپ اس وقت سمجھیے میرے کسی جملے سے اہل بیت کی توہین کا کوئی مفہوم نکلا؟ میں تو یہ کہتا ہوں من مات علی حب آل محمد مات علی سنتی والجماعہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ سنی سے العقیدہ ہو کر کے مرے گا۔ تو یہ اسلام ہے۔ اسلام نے کہا ہے دونوں کو پکڑو، صحابہ کو بھی اور اہل بیت کو بھی۔ اور خاص طور سے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے لیے صاف طور پر سرکار نے فرما دیا تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت امیر معاویہ، یہ تینوں موجود تھے میرے نبی کی بارگاہ میں۔ ابن عساکر کی روایت ہے، روایت میں ہے وَأَقْبَلَ عَلِيٌّ، حضرت علی بھی آ گئے۔ اب گھر میں کون کون بیٹھا تھا وہاں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت امیر معاویہ۔ اونچا بولو یار، تینوں ہو گئے نا۔ آیا کون؟ حضرت مولا علی، مولا کائنات آئے۔ اب جب مولا کائنات آئے تو حضور نے سوال کیا یا معاویہ تو اتحب علیہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایت یاد کر لینا، سنیت انشاءاللہ اس میں جلا اور مضبوطی ہوگی۔ آیا کون؟ مولا علی سرکار، مولا کائنات آئے۔ کون آئے؟ مولا علی۔ بیٹھا کون تھا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور تیسرے امیر معاویہ رضی اللہ۔ کس کے پاس بیٹھے تھے؟ سرکار کی بارگاہ میں۔ اور سرکار کی بارگاہ میں کوئی منافق آ کے بیٹھے گا کیا؟ معاذ اللہ۔ اور یہ بھی اس وقت بنے ہیں مسلمان جب سرکار نے منافقین کو نکال کے باہر کر دیا تھا۔ تب یہ کلمہ پڑھا نا آپ نے، صلح حدیبیہ کے موقع پر پڑھ لیا تھا، لیکن کلمے کا اظہار آپ نے فتح مکہ پہ کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار کی بارگاہ علی مولا کائنات جب آئے تو حضور نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سوال کرتے ہوئے ان سے کہا یا معاویہ اتحب علیہ، اے معاویہ تجھ کو میرے علی سے پیار ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اختلاف تو میرے نبی نے پہلے ہی ختم کر دیا، کہاں پاگل چکروں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی سے سرکار، امیر معاویہ سے سرکار نے کیا فرمایا؟ اتحب علیہ، اے معاویہ تو میرے علی سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ اب اگر نفرت ہوتی تو حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں نا، آپ کے جملے ہیں انی لا احبہ حبا شدیدا، حضور میں علی سے تھوڑی محبت نہیں بہت محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، حبا شدیدا، اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لا يحبہ الا مؤمن
वला युबग़िज़ुहु इल्ला मुनाफिक, अली से मोहब्बत वही करेगा जो ईमान वाला होगा, अली से नफरत वही करेगा जो मुनाफिक होगा। हुजूर मैं अली से मोहब्बत क्यों ना करूं जबकि अली की मोहब्बत आपकी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अमीर मुआविया ने कहा इन्नी ला उहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, मुझे अली से बड़ी मोहब्बत है। तो सरकार ने कहा अच्छा यहाँ तक मसला क्लियर हो गया ना, अली की मोहब्बत, अमीर मुआविया से अमीर मुआविया की मोहब्बत, अली से दोनों यार है मेरे नबी अलैहिस्सलाम के। अब सरकार ने अगला खबर दी, मेरे नबी ने फरमाया इन्ना, इधर देखो जरा मेरी तरफ, जवाब सुनो, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं। इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैअतुन, हुनैहतुन। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो सुनो मुआविया और अली, अन करीब तुम दोनों के दरमियान इख्तिलाफ होगा। अल्लाहु अकबर, मेरे आका का इल्म गैब है। सुभान अल्लाह। तो हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज की फमा बादा जालिक, हुजूर इख्तिलाफ होगा ये तो बता दिया, इख्तिलाफ के बाद क्या होगा? सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अफ़ुव्वुल्लाहि व गुफ़रानु व दुखूलु इलल जन्ना, कहा इख्तिलाफ होगा लेकिन इख्तिलाफ के बाद अल्लाह की तरफ से माफी भी होगी, बख्शिश भी होगी और जन्नत में दाखिला भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये मेरे अल्लाह, नबी फरमा रहे, सुभान इब्ने असाकिर की रिवायत, सुभान अल्लाह, मोतबर किताब है। सुभान अल्लाह। अब बताइए आप कुछ बचा है? इसलिए भैया अपना ईमान बचाओ, ईमान अकीदे की हिफाजत करो। ऐसे तो पिट्टू आते रहेंगे ना, कोई मोटा आएगा, कोई तगड़ा आएगा, कोई दुबला आएगा, कोई वैसे आएगा, आएंगे मर जाएंगे चले जाएंगे, इस तरह की बातें तो होती रहेंगी। हमें अपना ईमान अकीदा बचाना है और कहना अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर, हुजूर के सहाबा नज्म सितारे हैं आसमान की तरह, जैसे आसमान में सितारे रोशनी देते हैं, इनसे हिदायत की रोशनी मिलेगी। और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, जन्नत की तरफ जाना है तो अहले बैत की कश्ती में बैठ के और रास्ते के लिए सहाबा के जैसे सितारों से रोशनी हासिल करके मदीने जाएंगे और वहीं से फिर जन्नत का रास्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।